پیدا فرمایا ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس کی وجہ سے صدیق اکبر کو صداقت کا مقام ملا۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس کی وجہ سے عمر فاروق کو عدالت کا مقام ملا، اور میرا نبی سخی تھا جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کا مقام ملا، اور میرا نبی بہادر تھا، شجاعت تھا، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی، بہادری تھی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ کو سخاوت کا مقام ملا، بہادری کا مقام ملا، شجاعت کا مقام ملا۔ حضرات محترم، بلا تاخیر جس ہستی کا انتظار 3 مہینوں سے کیا جا رہا تھا وہ ہستی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، عالم اسلام کی مشہور و معروف۔ میں ان کی کیا تعریف کروں، میں ان کا کیا تعارف پیش کروں، سب ہی ان کو جانتے ہیں، اور خصوصاً مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں، ان سے محبت کرنے والے اور مدنی چینل سے، مدنی لوگوں سے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تمام کے تمام اس ہستی کو جانتے ہیں۔ تو بلا تاخیر یہ امیر اہل سنت کے فیض یافتہ، امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ جناب محترم المقام، قابل صد افتخار، قابل صد احترام، عزت مآب جناب حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب، جو کہ رکن شورا ہیں اور عالم اسلام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی جناب حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب۔ ان کے بیان سے قبل ایک زوردار نعرہ سنا دیجئے، اور نعرے کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے بیان و افکار سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو نعرہ تکبیر۔ جو سننے آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں یہاں پہ آیا ہے، اس سے التماس گزار ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت ہمارے اس اجتماع میں شامل ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں، الحمدللہ اس وقت ہم مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں موجود ہیں، اور آج کے اجتماع کا سبب ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ میرا تو ان سے کوئی تعلق یا اس طرح ملاقات نہیں تھی، ہمارے انصر بھائی جو ماشاءاللہ مکہ پاک میں ہوتے ہیں، اور وہ اور ان کے تمام ہی خاندان کے افراد جس محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کا زبردست اصرار تھا کہ آپ نے بیان کے لیے آنا ہے۔ نارملی میں اس طرح بیان کے لیے سفر نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو میں کہاں کہاں جاؤں گا، ہم کسی ایک دورے پہ جاتے ہیں تو اسی میں کچھ بیانات ہو جاتے ہیں، مگر بہت اصرار تھا تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں جب آؤں گا کہ اگر آپ ہمیں ایک مسجد بنا دیں تو اللہ کا گھر بن جائے گا، چلیں پھر میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے امید نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور انصر بھائی نے جس طرح بعد میں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے عبدالحبیب بھائی اگر آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کو ایک مسجد بنا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے اللہ کے گھر نے بننا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے، اور جنہوں نے اللہ کا گھر بنانے کا کام شروع کیا ہے اللہ اس میں ان کی مدد فرمائے، اور ایک شاندار عالی شان مسجد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو گویا یہ اجتماع کی بنیاد ہی بہت خوبصورت ہوئی ہے، ابتدا ہی بڑی پیاری ہے کہ جنت کے گھر کا گویا سودا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو بھی اس میں حصہ نصیب فرمائے۔ جو بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جگہ بہت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اور میری فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی، مجھے دوپہر آنا تھا۔ آج میں یہ بھی سوچ رہا تھا جب فلائٹ لیٹ ہوئی کہ اگر کینسل ہو گئی تو بیچاروں نے جو تیاری کی ہوگی وہ ساری رہ جائے گی، تو تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارا جہاز اترا ہے، میں سیدھا سمجھ لیں فریش ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ 2-3 اور ملاقاتیں ہیں، اور آج رات ہی میں نے خانپور روانہ ہونا ہے، تو ٹائم تھوڑا ہے، اگر تسلی کے ساتھ سارے بھائی بیٹھ جائیں گے تو جو میں عرض کرنے آیا ہوں، کچھ موضوع مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی
बताया था, तो मैं इंशाल्लाह कुछ अर्ज़ करूँगा, तवज्जो आपकी होगी तो इंशाल्लाह हम कुछ सीख कर कुछ समझ कर यहाँ से खड़े होंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो अजीम ज़ात है जिस पर दुरूद पढ़ना कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है, बाज़ औक़ात तो अक्ल हैरान हो जाती है। एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या अबू अब्दुल्ला अर्रिसा रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब तोहफ़ा में फरमाया है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना कैसे एक शख्स को काम आया कि एक गरीब शख्स था और इबादत गुजार भी था, सब्र करने वाला भी था, इबादत करता था लेकिन पैसे नहीं थे, था गरीब। हो सकता है हमारे यहाँ भी कोई गरीब भाई बैठे हों, कामकाज थोड़ा हो, पैसे पूरे ना होते हों, तो उसके बच्चे भी थे और इतने गरीब थे कि बच्चों के लिए खाने पीने को भी कुछ नहीं था। तो उसने अपने बच्चों को एक रात जमा किया, बच्चे भूख की वजह से रोने लगे, तो उसने नमाज से फारिग होकर अपनी वाइफ को, बीवी को, बच्चों को, सबको कहा ऐसा करो, भूख लगी है, पैसे नहीं हैं, आओ मिलकर नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। गुर्बत है, भूख है, इफलास है और पूरी फैमिली दुरूद पाक पढ़ने लग गई। अब क्या हुआ, अभी दुरूद पाक पढ़ रहे थे कि नींद में उस नेक शख्स को सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो गई। प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए, फरमाया, वाक़या का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा करो, फलां शख्स के पास जाओ जो आतिश परस्त है, मजूसी है, नॉन मुस्लिम है, वो तुम्हें मेरा सलाम कहना उसे और पैगाम देना कि जो तूने दुआ की थी, तेरे लिए जो दुआ हुई थी वो दुआ कबूल हो गई है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जो अल्लाह ने तुझे इतना सारा माल दिया है, कुछ मुझे उसमें से मेरी मदद कर दे। बंदा उसकी आंख खुली और सोचने लगा, दीदार तो प्यारे आका का हुआ है, शैतान तो नबी पाक की सूरत में आ नहीं सकता, मगर ये पैगाम कैसा है, गैर मुस्लिम के पास नबी पाक का सलाम ले जाऊं। आतिश की पूजा करने वाला, आग की पूजा करने वाले को मजूसी कहा जाता है, कि मजूसी के पास नबी पाक का पैगाम, कोई कंफ्यूजन है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, परेशान। दुरूद पढ़ते पढ़ते फिर सो गया, आंख बंद हुई, नबी पाक फिर ख्वाब में तशरीफ ले आया और फरमाया कि जाओ उस मजूसी के पास, मेरा सलाम देना, कहना तुम्हारी जो दुआ है वो कबूल हो गई है और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम मुझे मदद करो मेरी। कि बंदा सुबह उठा, कहा नहीं, पैगाम तो उसी के लिए है। तलाश करते करते उसके घर पहुंचा, वो काफ़ी लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो कहा कि मुझे आपसे बात करनी है लेकिन अकेले में बात करनी। उसने सारे दोस्तों को आगे पीछे कर दिया और कहा बताइए क्या बात करनी। कहा मैं आपके लिए मेरे नबी का पैगाम लाया हूँ, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम कहा है। वो मजूसी कहता है मैं तो तुम्हारे नबी को मानता भी नहीं है, उनका सलाम मेरे लिए कैसे आ सकता है। कहा हाँ, सलाम भी तुम्हारे लिए दिया है और ये भी कहा है कि तुम्हारे लिए जो दुआ की गई वो कबूल हो गई है और तुम मेरी मदद करो। कहा अच्छा मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा, छत पे ले गया और ऊपर जाकर हाथ पे हाथ रखकर कहता है मैं तुम गवाह हो जाओ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ। उस मजूसी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और अब उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देखो मैं मुसलमान हो गया हूँ, अगर मेरे साथ रहना है तो मुसलमान हो जाओ वरना तेरी मेरी राहें जुदा। बेटा कहता है अब्बू जान आपके खिलाफ कैसे कर सकता हूँ, आप मुसलमान हुए, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूँ। अच्छा, उसने अपने सारे कारोबारी जो नौकर थे, जो लोग उसके साथ, बहुत अमीर आदमी था, बड़ा जबरदस्त बिजनेस था, जितने नौकर थे सारे कारोबार करने वाले, सबको कहा देखो भाई मैंने कलमा पढ़ लिया है, जिसका जो मुझ पर आता है ले ले, जो देना है दे दे, मुसलमानों से काम करूंगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज। तो कई नौकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बेटी को बुलाया, बेटी भी मुसलमान हो गई। अब वो शख्स हक्का बक्का है जो रात दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया था, मुझे तो बताओ मामला क्या है, कौन सी दुआ थी, ये कौन सा पैगाम था कि सुनते ही सब कलमा पढ़ने लग गए, सारे मुसलमान हो गए। मजूसी कहता है बात यह है कि थोड़े दिनों पहले मैंने अपने बेटे और बेटी की शादी की। अब देखिए ये कैसा अजीबोगरीब मजहब है कि इसमें भाई बहन की शादी होती है। कब मैंने बेटे और बेटी की शादी की, अपनी आधी दौलत इनको दे दी, जबरदस्त खाना पकाया, सारे शहर के बड़े बड़े लोग आए, मगर मेरे घर के बराबर में सैयदजादे रहते थे, गरीब थे। उनकी बच्ची ने देखा, अपने बाबा जान को कहा कि बाबा जान हमारा पड़ोसी कैसा है, अम्मी जान हम भूखे हैं, सबको बुलाया हमें नहीं बुलाया, इतनी खाने की खुशबू सारी रात आती रही, पड़ोस में हम भूखे रहे। वो कहता मैं छत पे बातें सुन रहा था कि मुझे पड़ोस की बच्ची की आवाज़ आ रही थी। तो माँ ने कहा बेटा
ہم کیسے کسی پڑوسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ یہ تو مجوسی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ اب فوراً اس مجوسی کو خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، آل نبی ہیں، میں نہیں مانتا لیکن مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہیں، اور اتنے غریب میرے پڑوس میں نے کھانا ہی نہیں پہنچایا انہیں۔ فوری طور پہ کھانا پیک کیا، کچھ جوڑے ڈالے، گفٹ بنایا اور ان کے گھر پہنچا دیا۔ بچوں کو جب تحفہ ملا تو وہی بچی کہتی ہے امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں؟ تو ماں کہتی بیٹا تمہارے لیے رزق آیا ہے، تمہیں بھوک بھی لگی ہے، کھا لو۔ کہ نہیں ماں میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا کر دے، اس نے آل نبی کی خدمت کی ہے، اسے ایمان کی دولت عطا کر دے، اور یہ دعائیں کرتے رہے۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اسلام کی ہدایت بھی دے اور ہمارے جد امجد کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخلہ بھی عطا کر دے۔ مجوسی کو جنت کی دعا دے دی۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا دیکھوں تو صحیح دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اور تم دوسرے دن پیغام لے کر آ گئے ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا دعا قبول ہو گئی ہے۔ سنو، میرے بیٹا بیٹی کی جب شادی کی تھی، وہ دونوں بیٹا بیٹی چونکہ مسلمان ہو گئے تو الگ بھی ہو گئے، شادی بھی ختم ہو گئی، کہ آدھا مال ان کو دیا تھا، آدھا میں نے اپنے لیے رکھا تھا۔ آج گواہ بناتا ہوں تم سب کو کہ میرا آدھا مال میں تمہیں تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجیے اس واقعے میں کتنے پیارے پیارے پہلو ہیں۔ ایک صابر، ایک غریب، ایک مفلس شخص تھا، بیوی بچے بھوک سے رو رہے تھے، اس نے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز نہیں کی کہ یا اللہ اتنی نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی نہیں دیا، روزے رکھتا ہوں پھر بھی غریب، عبادت کرتا ہوں پھر بھی کھانے کو نہیں۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب خود نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں نا، میرے یہاں کافی بھائی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غریب ہوں، کسی وجہ سے معاملات تھوڑے مشکل سے چل رہے ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزری؟ نبی پاک رب کے حبیب ہیں، آقا فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ کبھی پیڑ پہ پتھر ہے، کبھی جو کی روٹی ہے، کبھی خاک کا بچھونا ہے، کئی دن تک فاقے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ غور کیجئے۔ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے، ان کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، ہیرے جواہرات تھے، اور اللہ کے نبی تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہیں، یہ کیوں اتنی غربت والی زندگی ہے؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اتنی سادگی کیوں؟ اتنی غربت والی زندگی کیوں؟ اس کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفائن کیا۔ پیارے آقا فرماتے مجھے آپشن دیا گیا، مجھے اختیار دیا گیا کہ بادشاہوں والی زندگی گزاروں یا بندوں والی زندگی گزاروں۔ آقا فرماتے میں نے بندگی والی زندگی کو پسند کر لیا۔ اچھا، بہت خوبصورت علماء نے بحث کی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں غربت اختیار کی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اے سورج میانی والو، ملتان والو، اگر میرے آقا بادشاہوں والی زندگی گزارتے، مہنگے لباس پہنتے، مہنگی سواریاں ہوتی، مہنگے عطر استعمال کرتے، مہنگے کھانے کھاتے، تو آج غریب امتی کیسے اس سنت پر عمل کرتا؟ وہ تو سوچتا ہی رہ جاتا کہ نبی پاک کا کھانا تو بڑا قیمتی تھا، میں غریب میں کیسے کھاؤں گا؟ پیارے آقا کا بستر تو بڑا عالیشان تھا، میں ریشمی بستر پر میں کیسے سو سکوں گا؟ میں تو ساری زندگی غربت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر! آقا سب کے آقا ہے نا، ہم غریبوں کے آقا پہ لاکھوں درود ہے نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے غربت والی زندگی اختیار کی تاکہ جتنے غریب امتی ہیں کھانا نہ ملے تو بھی فاقے کی سنت پر عمل کر لیں، بستر نہ ملے تو چٹائی کی سنت پر عمل کر لیں، چٹائی نہ ملے تو کھاک پر سو کر بھی سنت پر عمل کر لیں۔ کوئی امتی یہ نہ سوچے کہ میں کیسے سنت پر عمل کروں گا، اور جتنے امیر امتی ہیں وہ بھی چاہیں تو سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر لیں۔ سبحان اللہ! نبی پاک نے کیسی ہمارے لیے دل جوئی کا سامان کیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عیالدار بیوی بچوں والے شخص نے شکوہ نہیں کیا۔ پہلا سبق آج کے بیان کا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کمپلین نہیں۔ اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اتنے سارے بیٹھے ہو نا، ہو سکتا ہے کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کوئی بے روزگار بھائی بھی بیٹھا ہو، کسی کے مسائل بھی ہوں،
لیکن صحیح بتاؤں آپ کروڑوں سے اچھے ہیں کیونکہ آپ چل کر آئے ہیں. کئیوں کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. آپ واپس جائیں گے کوئی نہ کوئی گھر تو ہے نا. کئی ایسے ہیں جو آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, گھر نہیں ہے, وہ بیچارے قید ہیں. کئی ہاسپٹل میں رات گزاریں گے. آج کی نالیاں لگی ہوئی ہیں, طرح طرح کے نالیوں کے ذریعے کھانا پہنچایا جا رہا ہے ان کو. کتنی نعمتیں گنواؤں, پھر بھی شکوہ, پھر بھی شکایت ہے. ہر حال میں راضی رہنے والے بن جاؤ اور درود پڑھیں. اس بندے نے کیا کیا؟ درود پڑھا. اس نے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پیارے آقا پر درود بھیجے. کیسا غیب سے انتظام ہوا کہ اربوں پتی شخص کی آدھی جائیداد ہی اس کو مل گئی. دوسری بات, اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ مجوسی آتش پرست ہے, آل رسول کا خیال رکھے, ان کی دعائیں لے لے تو ایمان بھی مل جائے, نبی پاک کے کرم سے جنت بھی مل جایا کرے. تو پتا چلا کہ نبی پاک سے محبت بہت ضروری, اور بالخصوص آقا سے نسبت والی تمام چیزوں کے ساتھ زبردست پیار ہونا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے نہیں لکھتے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آقا کی آل سے بھی بے پناہ محبت ہونی چاہیے. تو بہرحال میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایمان کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے حبیب پر ایمان لانا, انہیں آخری نبی جاننا, ان سے محبت کرنا, یہ ہمارے ایمان کی کمپلیشن ہے. ایمان بغیر نبی پاک سے محبت کیے ایمان پورا نہیں ہو سکتا. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار سنتے ہیں, کئیوں نے سنا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ کہ عربی آتی نہیں اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ ہر جمعے سنتے ہیں خطبہ. امام صاحب کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے آپ نے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, سن لو, اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہی گئی, بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیں, ایک تو ہے کہ نبی پاک پر ایمان لانا, اور ایمان کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ کہ پیارے آقا سے محبت کی جائے. اور آج سوال یہ ہے, محبت تو آپ سب کو ہے, ہم سب کو ابھی تو آئے ہیں, لیکن محبت ہونی کتنی چاہیے؟ آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف محبت کیا ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک آقا فرماتے میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی. اور یہ ہمارے ایمان کی ضروری چیز ہے, ایمان کی بنیاد ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. یعنی جان جو ہے نا, وہ ایمان کی جان وہ عشق مصطفیٰ ہے, اس کے بغیر تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو جناب آپ کہیں گے کہ ہم سارے ہی عاشق رسول ہیں, یہ کون سی آپ نئی بات لے آئے, ہم تو پکے مومن ہیں. لیکن آج یہ تھوڑا سا چیک کرنا ہے کہ واقعی زبانی دعویٰ ہے یا واقعی نبی پاک سے اتنی محبت ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بار غزوہ احد تھا, احد کی لڑائی جاری تھی. ایک بوڑھی خاتون تھی, ان کو اس وقت شیطان نے ایک افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. تو وہ خاتون مدینہ شریف سے دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف جانے لگی. تو کسی نے روک کر کہا کہ اے خاتون بی بی, آپ کو پتہ ہے جنگ میں آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. ماں کا بیٹا چلا جائے, ماں کی تو جان نکل جاتی ہے نا. مگر وہ کیسی ماں تھی, کہتی مجھے اس کی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے گئی. کسی نے کہا بی بی آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے. کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور آگے گئی, پھر روکا گیا. کہا اے بی بی تمہیں پتا ہے تمہارے والد بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں.
بتایا گیا نبی پاک خیریت سے ہیں کہ نہیں مجھے آقا کا جب تک دیدار نہیں کروں گی چین نہیں آئے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچ کر جب نبی پاک کا جلوہ دیکھا تو آقا سے کیا عرض کرتی ہیں, حضور کل مصیبت بعدک جلل, آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیج ہیں. یعنی انہوں نے پروف کیا, صحابہ نے صحابیات نے ثابت کیا کہ نبی پاک سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ تھی. نعرہ آج ہم سارے ہی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں اور آپ سب سے زیادہ نبی پاک سے پیار کرتے ہیں؟ اور آج میں محبت رسول کا ایک انوکھا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا ایسا ہے کہ ہمیں کہا گیا نبی پاک سے محبت کرو, لیکن محبت تو دل کا سودا ہوتا ہے, محبت تو کرنے سے نہیں ہوتی, خود ہی ہو جاتی ہے. آج اگر ہم دنیا میں سروے کریں کہ کسی سے پیار ہوتا ہے, کسی سے عشق ہو, کسی سے محبت ہو, تو کیا کسی کے کہنے پہ ہو سکتی ہے کہ جناب اس سے محبت کر لو؟ نہیں. محبت کسی شخصیت سے زبردستی نہیں کی جا سکتی. اور ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نبی پاک سے محبت کرنا, تو کیا ہم پر امپوز کیا گیا ہے, ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ نبی پاک سے زبردستی محبت کرو, یا نبی پاک خود ہی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بندہ جان لے تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے؟ اب آپ کو میں اس پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. کتابوں میں علماء نے لکھا, بڑی پیاری ڈیبیٹ ہے, کسی سے انسان محبت کیوں کرتا ہے. بڑی تحقیق کے بعد اس کے تین وجوہات بنتی ہیں. نمبر 1, یا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, خوبصورت جو ہوتا ہے نا اس سے پیار ہو ہی جاتا ہے, اچھا لگتا ہے انسان کو, اس کی آنکھ, انسان کو فطرتاً اللہ نے حسن پرست بنایا. آپ اچھی جگہ چلے جائیں, خوبصورت مقام دیکھیں تو اچھا لگتا ہے, آنکھوں کو جو اچھا لگتا ہے انسان اس کے قریب ہونے کو چاہتا ہے. تو دنیا میں خوبصورت لوگوں سے ویسے ہی پیار ہو جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری وجہ کتابوں میں لکھی علماء نے کہ حسن نہیں ہے, اتنا حسین نہیں ہے, لیکن جناب ہے بڑا باکمال, اسپیشل, اور لوگوں سے ہٹ کر ہے. مثال کے طور پہ کھلاڑی ہوتے ہیں, لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں, چہرہ اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کا کمال ایسا ہوتا ہے, کھیلتا ایسا ہے, دوڑتا ایسا ہے, بھاگتا ایسا ہے. گلوکار ہوتے ہیں, عجیب قسم کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, لوگ کروڑوں ان کے چاہنے والے بن جاتے ہیں. دنیا میں بہت سارے اسپیشل لوگوں کے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دکھنے میں تو اچھا نہیں ہے, مگر جو اس کے اندر اسپیشلٹی ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے, کمال ہے, اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے. تو اس کا مطلب کیا پتہ چلا, یا تو حسین ہو تو اس سے پیار ہوتا ہے, یا با کمال ہو تو پیار ہوتا ہے. اچھا, نہ جناب حسین ہے نہ با کمال ہے. ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے, وہ ہے کیئرنگ کرنے والا, خیال کرنے والا, احسان کرنے والا. بندہ دیکھتا ہے یار میرے مصیبت میں کام آیا تھا, مصیبت میں بڑی مدد کی تھی, ایک موقع پہ پھنس گیا تھا اسی نے نکالا تھا, قرضے کی ضرورت تھی اسی نے دیا, والد کے انتقال پر میرا بازو بن کے کھڑا رہا. مصیبت میں کام آنے والے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا ریزن نہیں ملے گا آپ کو. کسی سے بھی محبت کرنے کی 3 وجوہات, بڑی وجوہات ہوتی ہیں, اس کی پھر شاخیں بن جائیں گی, لیکن 3 بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں. اب آؤ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے محبت کرو, اور محبت اتنی کرو کہ کسی سے نہ کرو, اتنی سب سے زیادہ کرو, لیکن محبت کرنے سے تو نہیں ہوتی, خود ہی ہو جاتی ہے. تو آئیے اب ذرا ان تینوں کیٹیگری کے بارے میں سنتے ہیں کہ اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو کوئی ہے جو میرے آقا سے زیادہ حسین ہے؟ ذرا نبی پاک کے حسن کی بات کر لیتے ہیں. چلے جناب آج اس فارمولے کو ڈن کر لیں, جتنے بیٹھے سارے طے کر لیتے ہیں کہ جناب جو جتنا حسین ہوگا اس سے اتنا پیار کریں گے. ٹھیک ہے جناب, یہ پہلے طے ہو گیا. اب آؤ بتاتا ہوں کہ پیارے آقا کتنے حسین تھے. کائنات میں نبی پاک کی آمد سے پہلے یہ ساری مسلمہ, تمام مذاہب میں, تمام لوگوں میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ سب سے زیادہ حسین اگر کائنات میں کوئی آیا میرے آقا سے پہلے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت یوسف کتنے حسین تھے کہ جب زلیخا ان کے پیار میں ملکہ تھی, دیوانی ہو گئی, تو اس کی جو دوستیں تھیں اس کا مذاق اڑاتی کہ تم ایک غلام سے اتنی محبت کرتی ہو. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو, میں تمہیں بتاتی ہوں وہ کتنے حسین ہیں. تمام اپنی دوستوں کے ہاتھ میں اس نے ایک ایک پھل, ایک روایت کے مطابق لیمو دیا اور ہاتھ میں چھری دے دی, اور حضرت یوسف سے کہا آپ آئیے ذرا سامنے. حضرت یوسف گزرے, کہا اب اپنے اپنے ہاتھ میں جو پھل ہے وہ کاٹو. انہوں نے پھل بھی کاٹ لیا اور حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں بھی کاٹ لی, پتہ ہی نہیں چلا انگلیاں کٹ گئیں. یعنی ایسا حسین کوئی اس سے پہلے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. لیکن کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حضرت یوسف کے حسن پر انگلیاں ضرور کاٹی مصر کی عورتوں نے. آقا آپ تو وہ ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آقا وہاں ایک بار کٹی, انگلیاں کٹی, عورتوں کی کٹی,
آپ وہ ہیں کہ آپ کے نام پر 1400 سال ہو گئے ہیں، لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، کٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھو کہ سیدی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو کیسے ڈیفائن کرو گے؟ وہ فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کیسا نورانی چہرہ تھا، کیسی خوبصورتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رات کا آخری پہر تھا، کچھ سی رہی تھی، اندھیرے میں چراغ بھی گل ہو گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا، اتنے میں سوئی گر گئی۔ اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش ہو سکتی ہے؟ بی بی عائشہ کہتے ہیں اتنے میں میرے آقا میرے کمرے میں آئے، فرماتی نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ روشن ہو گیا، آقا کے نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو میں نے تلاش کر لیا۔ حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھو نبی پاک کیسے حسین تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، فرماتے 14ویں کا چاند تھا، رات کا وقت تھا، میں باہر آیا، میں نے دیکھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا کہ نبی پاک تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میں حضرت پیارے آقا کو دیکھتا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ حسن کی کیا بات کریں، نبی پاک وہ ہستی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے، آقا سے کچھ سنتے نہیں، چہرہ دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے۔ کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہسٹری آف دا ورلڈ میں، کائنات میں آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑا غصے میں لڑنے کے لیے کسی وجہ سے کوئی چیز چھیننے کے لیے آ جائے، مگر کسی شریف آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہے کہ یار چلو اس کو کیا کہنا، معاف کر کے چلا جائے۔ یہ تو پاسبل ہے کہ جناب کسی چہرے کو دیکھ کر کوئی دشمنی معاف کر دے، مگر ایسا کائنات میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ تلوار لے کر آتے، جان لینے آتے، نبی پاک کا چہرہ دیکھتے، کلمہ پڑھ کر جان دینے والے بن جاتے، نبی پاک کو گرفتار کرنے آتے کہ جناب نہیں چھوڑیں گے، اور آقا کا چہرہ دیکھ کر کہتے اب اس در کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ریولوشن، یہ انقلاب کائنات میں اگر کہیں آیا ہے تو یہ نبی پاک کا وہ چہرہ ہے، وہ مبارک حسن ہے جس کو دیکھ کر صحابہ گرویدہ ہو جاتے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ اکبر، چہرہ انور کو بیان کرنے کی کوشش سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کی، جو امام ہیں کلام کے۔ ہم نے بھی قرآن پڑھا، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، مگر عشق رسول کے عالم میں کوئی فنا فی الرسول ہو کر کلام پاک پڑھتا ہے تو دیکھو اسے کیا سمجھ آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی قرآن میں پڑھا ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ علماء نہیں لکھتے، پتہ ہی نہیں کسی کو اس کا ترجمہ کیا ہے، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو، عاشقوں کے امام سے پوچھو، ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے قرآن میں اس لفظ تک پہنچے ہوں اور سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، رب قرآن میں یہ ذکر کیوں کیا ہے۔ پھر تخیل رضا دیکھو، کہتے ہیں کاف تو گیسوں کی مانند ہے، ہا جو ہے وہ منہ مبارک لگ رہا ہے، جناب ابرو جو ہے وہ یا کی طرح ہیں، عین اور صاد یہ تو آنکھیں بن رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار سے پوچھو میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نبی پاک کے حسن کو بیان کیا جائے تو ساری زندگی گزر جائے، ان کے حسن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلو مان لیتے ہیں کہ حسین سے ہی محبت کی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس حسین سے، دنیا کے جس بڑے حسین سے آپ کو اگر محبت ہے تو کیا اس کا تھوک بھی اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کا تھوک اچھا لگتا ہو؟ تھوک تو گھن آتی ہے، انسان تھوک پھینک دے تو دور ہو جاتا ہے انسان۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے لعاب دہن کو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ ملا کرتے تھے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے آقا کا لعاب کیسا تھا، کیسا با کمال تھا۔ مدینے کے باہر سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے یہاں کنویں کا پانی کھارا ہے، آج کل بڑے بڑے پلانٹ لگ رہے ہیں، RO پلانٹ لگتے ہیں، فلٹر پلانٹ لگتے ہیں کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے۔ دیکھو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا، کہتے حضور پانی کھارا ہے۔ آقا فرماتے یا تو مجھے کنویں کے پاس لے چلو یا کنویں کا پانی لے آؤ، نبی پاک اس میں کلی فرما دیتے، کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا
ہیں وہ لعاب دہن کیسا با کمال. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں, 4 ازواج تھیں ان کی, 4 بیویاں تھیں. آپ کی چاروں ازواج میں ایک مقابلہ رہتا کہ حضرت عتبہ سے زیادہ ہم اچھی خوشبو لگائیں. عرب کے لوگوں میں ویسی خوشبو لگانے کا رواج ہے, وہ خوشبو لگاتی, اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی, مگر حضرت عتبہ سب سے اچھی خوشبو میں رہتے, ہمیشہ مہکے رہتے, ہمیشہ پیارے رہتے. تو ایک بار آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا کہ حضور واجرہ کیا ہے, ہم تو اتنے مہنگے مہنگے عطر لگاتی ہیں پھر بھی آپ کی خوشبو ہم سے آگے ہے, آپ کو عطر کون سا لگاتے ہیں, کبھی لگاتے ہی نہیں دیکھا آپ کو. اللہ اکبر. حضرت عتبہ کہتے ہیں میں کوئی عطر نہیں لگاتا. ماجرا یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے, اسکن ڈیزیز. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے, نبی پاک کے پاس آ جاتے تھے. صحابہ کو پتا تھا نا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو. کہتے میں نے کرتا اتارا, آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا. حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میرے جسم سے آبلے دور ہو گئے, جسم ہمیشہ کی طرح مہکتا رہتا ہے. کوئی ایسا حسین جس کا تھوک ایسا ہو؟ بتاؤ نا. اگر حسین سے ہی پیار کرنا ہے تو آؤ میرے آقا کے اوصاف سنتے جاؤ اور ایمان مضبوط کرتے جاؤ. ایک بار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ احد کا موقع ہے, آنکھ باہر آ جاتی ہے. ذرا سوچئے, ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے جان نکل جاتی ہے, سرما لگاتے ہوئے ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سلائی زور سے نہ نکل جائے. ان کی آنکھ باہر آ گئی, تکلیف کا کیا عالم ہوگا. مگر نبی پاک کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. ایمرجنسی وارڈ میں نہیں گئے, پیارے آقا کے پاس گئے, کیونکہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے آقا نے کون سی سٹیچنگ کی, کون سا آپریشن کیا. نبی پاک نے لعاب دہن نکالا, ان کی آنکھ پر لگایا, واپس آنکھ کو لگا کر اللہ سے دعا کی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں واللہ جس آنکھ کو نبی پاک نے واپس لگایا ہے, یہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن اور اچھا دیکھنے لگ گئی ہے. کوئی ایسا حسین. اچھا جناب, چلو جس حسین سے تم محبت کرتے ہو, جس کے دیوانے ہو, جس کو فالو کرتے ہو, اس کا پسینہ کیسا ہے ذرا بتانا. ارے پسینہ تو ہر کسی کا بدبو دیتا ہے. ہم عطر لگاتے ہی اسی لیے ہیں, باڈی اسپرے کرتے اس لیے ہیں کہ برابر والے کو بو نہ جائے. آؤ بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے, عطر خریدنا ہے. عرب کے لوگ عطر بڑا استعمال کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اچھا کل آنا, ایک کھلے میں منہ والی شیشی بھی لانا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. صحابی رسول دوسرے دن پہنچ گئے, بچی کی شادی تھی. نبی پاک نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا پسینہ نکالنا شروع کیا. اپنا پسینہ نکال کر ان صحابی کی شیشی میں بھرنا شروع کیا. صحابی کا عقیدہ دیکھو, یہ نہیں کہتے حضور مانگا عطر ہے دے پسینہ رہے ہیں, خوشی خوشی پسینہ لے کر اپنے گھر جاتے ہیں. وہ دلہن بھی کیسی باکمال ہے, کتنی سعادت مند ہے کہ بابا جان عطر منگوایا تھا کیا لے آئے. اللہ اکبر. آپ اور میں جب عطر کی دکان پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ذرا ایسا عطر دینا خوشبو ذرا دور تک جائے, اچھی خوشبو ہو اور پھیلے. میں اور آپ اپنے کمرے میں خوشبو لگائیں تو کمرہ بہک جاتا ہے. سنو میرے آقا کا پسینہ جب اس دلہن نے لگایا تو کیا ہوا, کمرہ نہیں بہکا, وہ گھر پورے مدینے میں مہکنے لگ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں بیت المطیبین, وہ گھر خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آقا کا پسینہ مل جائے تو دلہن کو پھول نہ چاہیے, دلہن کو عطر نہیں چاہیے. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ چلو پیار کریں گے, محبت کریں گے اور اس سے کریں گے جو حسین ہے. تو آپ آج نیت کر لو کہ آج کے بعد سب سے زیادہ حسین جو شخصیت ہے اسی سے محبت کرنی ہے, کیونکہ حسن کا کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے. اب بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. بات تو اسی ایک موضوع پر کئی گھنٹے بیان ہو سکتا ہے, آقا کے حسن کی تو کیا بات ہے, لیکن ظاہر ایک مختصر وقت کے لیے حاضری ہے. سیکنڈ پوائنٹ, محبت اس سے ہوتی ہے جو بڑا باکمال ہوتا ہے, لوگوں سے ہٹ کر اسپیشل. اگر چلے ٹھیک ہے آج طے کر لیتے ہیں ہم اس سے محبت کریں گے جو باکمال ہے. اب دیکھتے ہیں میرے آقا کیسے باکمال ہے کوئی نبی پاک کا کمپیریٹیولی پیارے آقا جیسا باکمال ان کے قریب کوئی نظر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو کتنے معجزات عطا کیے گئے. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے, اللہ نے سب کو معجزات دیے. نبی پاک وہ ہستی ہیں کہ جتنے اوروں کو دیے ملا کر سارے معجزات پیارے آقا کو عطا کیے گئے. اور اس کے علاوہ اسپیشل
ایکسٹرا آرڈنری بھی کچھ دیے جو کسی اور کو نہ دیے. اللہ اکبر. حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہیں, ٹھیک ہے. پیارے آقا کی جوانی کی, نبی پاک کے اعلان نبوت کی بات تھوڑی بعد میں کرتے ہیں, میں بچپن کی بات کرتے ہیں. آقا ابھی جھولے میں ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عباس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, حضور میرے آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب آپ جھولے میں تھے نا, چھوٹی عمر میں جب آپ اپنے جھولے میں ہوتے تھے, حضور میں دیکھتا تھا کہ آپ جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا. اچھی بڑی میں لطیف سی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ بات کب کر رہے ہیں حضرت عباس؟ آفٹر 40 ایئرز. نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, ٹھیک ہے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے. تو 40 سال کے بعد ہی حضرت عباس ایمان لائے ہوں گے, 40-45 سال کے بعد. 45 سال پرانی بات کر رہے ہیں. ہمارے بھی بزرگ ہوتے ہیں, بعض اوقات گھر میں آتے تو کہتے ہیں بیٹا تم جب چھوٹے تھے نا تو یہ کرتے تھے. ہم بھی شرم سے سن لیتے ہیں, ہاں کرتے ہوں گے بھائی, ابھی یاد تو ہے نہیں کہ 2 سال کی عمر میں کیا شرارت کی تھی. وہ کہتے جاتے ہیں, ہم سنتے جاتے ہیں, یاد تو کچھ نہیں ہوتا. کیسے ہاں کہیں یا نہ کہیں, کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے جب یہ کہا تو نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان جھولے کی بات مجھے کہاں یاد ہوگی, آپ نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں چچا جان جی ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں جب چاند مجھے دلاسا دیتا اور چاند کے سجدہ کرنے کی آوازوں کو میں سنتا تھا. آپ بتائیے کہ نبی پاک کا کمال دیکھیں کہ جناب 40 سال پہلے جو جھولے میں کام ہوا تھا اللہ کے حبیب اسے بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. اور کیسا کھلونا, آج بچوں کو مہنگے مہنگے کھلونے لا کر دیتے ہو, پیسے والے اور مہنگا لے آئیں گے. ہے کوئی ایسا جس کو رب نے چاند جیسا کھلونا عطا کیا ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور ہے کوئی ایسا باکمال تو بتا دو جس کا کھلونا چاند ہو, پھر اسے 2 ٹکڑے کرنا کیا مشکل ہے. کفار مکہ آئے تھے, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتا دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کہا اب اس کو جوڑ کر بتا دو. میرے آقا نے اشارہ کیا, وہ جناب پھر جڑ گیا. ایسا کمال اللہ نے کس کو دیا کہ زمین پر کھڑے ہو کر کروڑوں لاکھوں میل دور چاند کو اشارہ کریں, وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایڈا سونا نبی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. اور آپے چاہے کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا, آپے چند توڑ دا تے آپے چند جوڑ دا, بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. نبی پاک سے زیادہ اور کون با کمال ہے. ارے جناب زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کریں مولا علی کی نماز کے لیے, اسے پلٹا دیں. اتھارٹی دیکھیں, آج کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا, صوبے پر حکم چلتا ہے, وزیر اعظم ہو تو ملک پر حکم چلتا ہے, بڑا پاورفل ہوتا ہے بھائی جناب, پورے ملک پر اتھارٹی ہے. ایک ایسا بھی شخص گزرا ہوگا جس کی پوری دنیا پہ حکومت رہی ہوگی, لیکن ایسا کوئی ہے کہ جس کا حکم جانور بھی مانتے ہو, جس کا حکم چاند بھی مانتا ہو, جو سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ کے آ جائے. بہت ساری معجزات تو اتنے کہ ساری رات گزر جائے گی. 2 واقعات صرف, پھر آگے چلتے ہیں تاکہ کمال کا اندازہ ہو جائے کہ ان سے زیادہ کن سے محبت کرنی چاہیے. ایک بار جمعے کا دن تھا, نبی پاک بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث کا مضمون ہے میرے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی آئے, گاؤں کے تھے, ولیجر بدو جن کو کہتے ہیں, آ کے کھڑے ہو گئے, کہتے حضور بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے, جانور پیاسے, ہم بھی پیاسے, کھیت بھی سوکھ گئے, کرم کیجئے, دعا کیجئے, بارش چاہیے. سوال یہ ہے کہ بارش چاہیے تو آقا کے پاس کیوں آئے تھے؟ صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, ایک بھی بادل نہیں تھا, آسمان پر کوئی بادل نہیں, کلین اسکائی. آقا دعا کر رہے, پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے. صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ ابھی آقا ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, نان سٹاپ کنٹینیو بارش, بدھ بارش, جمعرات, اگلا جمعہ آ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں وہی صحابی, وہی بدو یا کوئی اور ویلیجر, ایک اور عربی کھڑا ہو گیا, کہتے حضور کرم کیجئے, بارش رکوائیے, گھر بھر گئے, کھیت بھر گئے, برتن بھر گئے, بہت ہو گیا, اب ڈوب جائیں گے. کمال ہے, بارش چاہیے پھر بھی آقا کی بارگاہ میں, رکوانی پھر بھی آقا کی بارگاہ میں. صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب ذرا سنیے گا, میں آپ کو کمال کیا اعلیٰ درجے کی اتھارٹی رب نے عطا کی. چلے جناب یہ تو ہم نے سنا ہے کوئی بارش برسنے کی دعا کر دے, کوئی بارش رکوانے کی دعا کر دے.
نبی پاک نے کمال کیا. آقا فرماتے ہیں, سنیے گا حدیث کے الفاظ, آقا فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے, ہم پر بارش نہ برسے. کیونکہ آؤٹ آف مدینہ سٹی جو ہے وہ کھیت تھے, کنویں تھے, وہ بھر جائیں اچھا اور بارش ہو, لیکن شہر میں نہ برسے کیونکہ رہنا مشکل ہو رہا تھا. اب نبی پاک کی دعا کر کے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھایا, اللہم حوالینا ولا علینا, ہم پر نہ برسے, اطراف میں برسے. اور اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا شروع کیا. حدیث کے الفاظ, بخاری کے الفاظ ہیں, جدھر جدھر میرے آقا کی انگلی کا اشارہ جاتا بادل کٹنے لگ گیا, بادل دور ہونے لگ گیا, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا, مدینے کے اوپر آسمان خالی ہے, آس پاس بارش برس رہی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, لوگ مدینے کے باہر سے آتے بتاتے باہر تو بہت بارش ہو رہی ہے, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. آقا نے حکم دے دیا تھا, آقا نے بادلوں کو گویا اشارہ کر دیا تھا کہ ہماری طرف نہیں, مدینے کے باہر برستے رہو. یہ اتھارٹی, یہ کمال, یہ کمانڈ کس کو حاصل ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت اسی اشارے کی طرف کیا خوبصورت اشارہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کمال تو اتنے سارے ہیں کہ بیان کرتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا. چلو طے کر لیتے ہیں, اگر کسی با کمال سے ہی محبت کرنی ہے تو پھر نبی پاک سے زیادہ با کمال کوئی اور نہیں. حدیبیہ کا مقام تھا, ایک بار اور ایسا ہی ہوا, 1500 صحابہ آگے نبی پاک کے پاس, حضور پانی نہیں ہے, پیاس سے, ہم بھی پیاسے, جانور بھی پیاسے, نماز پڑھنی وضو کے لیے بھی پانی نہیں. نبی پاک نے کیا کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو, سب لوگوں کا پانی جمع کرو ایک برتن میں. راوی کہتے ہیں کہ 1500 لوگوں کے برتن انڈیلے گئے, کسی میں ایک قطرہ نکلتا, کسی میں 2 قطرے نکلتے, ایک برتن بھی نہیں بھرا. کتنا کم پانی تھا, تھوڑا سا پانی ایک برتن میں آقا کو پیش کیا گیا. نبی پاک نے, حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ سنا ہوگا نا آپ نے, کہ پتھر پر عصا مارا تو پانی نکال دیا. پتھر سے پانی نکلنا پاسبل ہے, آج بھی ہم آبشار میں دیکھتے ہیں, آج بھی چشمے پتھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں, یہ پاسبلٹی تھی. اللہ اکبر, نبی پاک نے کیا کیا, اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا, 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. کتنا پانی نکلا, اللہ اکبر, 1500 صحابہ نے پانی پیا, برتن بھرے, وضو کیے, جانوروں نے پانی پیا. حدیث کے الفاظ ہیں, صحابی کہتے ہیں ایسا جوش تھا انگلیوں میں, 1,00,000 صحابہ ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا. ہے کوئی ایسا با کمال جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں اور میرے آقا معجزہ دکھائیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا خوبصورت بات, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. تو بہرحال دوسری بات بھی کمپلیٹ ہوئی کہ با کمال سے محبت کرنی ہے تو کونین کے والی سے بڑھ کر کوئی با کمال نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی تو ہستی ہے جس نے رب کو دیکھا ہے, یہ تو کسی کو نہیں ملا نا شرف. اگر کمال ہی کی بات کرنی ہے تو یہ کمال تو کسی کو نہ ملا. حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی, اللہ مجھے دیکھنا ہے تجھے, بات تو کرتے تھے, کلیم اللہ تھے, تو فرمایا کہ لن ترانی, اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. پھر دوبارہ ریکویسٹ کی, کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی گئی, دیدار نہیں ہوا, اب بے ہوش ہو گئے, نہیں دیکھ سکے. حضرت موسیٰ کہتے رہے, دیدار نہ ملا. اللہ کے حبیب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اور جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ محبوب کو لے کر آ جاؤ. ادھر ریکویسٹ ہے, منع ہو رہا ہے, ادھر خود بلایا جا رہا ہے. اور پھر سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب نے اللہ کا دیدار کیا. یہ صلاۃ و سلام میں شعر تو سنتے ہو, آج ذرا سمجھو تو اور پیارا لگے گا. شاعر لکھتے ہیں, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, سمجھنے کی کوشش کرو. ایک طور بھی تھا, ایک معراج بھی تھا. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اللہ کے حبیب جلووں میں گم ہیں, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے. کس کو یہ کمال ملا ہے؟ یہ کمال صرف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہے. تو اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو آقا سے بڑھ کر کوئی با کمال نہیں. آخری بات جناب, تیسرا ریزن, یار پیار اس لیے کرتے ہیں بڑا خیال رکھتا ہے, مصیبت میں کام آتا ہے. تو چلو آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کام آنے والوں میں, احسان کرنے والوں میں کیا نبی پاک سے بڑھ کر بھی ہماری زندگی میں کوئی ہے؟ سب سے زیادہ ہم سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمارے ہر دکھ درد میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہماری ماں. ماں سے بڑھ کر بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا. یہ بات تو طے ہے نا. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی, ماں بھی بیٹے کا جواب نہیں دے گی, بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا, باپ چھوڑ کے چلا جائے گا.
نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن کون ہوگا جو کام آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. پیاس بڑی لگے گی قیامت کے دن، پانی کہیں نہیں ہوگا، مگر آقا کے پاس حوض کوثر ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. کس کس احسان کی بات کروں؟ دنیا میں تشریف لائے آقا نے، آ کر کیا کیا؟ فرسٹ کام، پہلا کام سجدہ کیا اور رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. نبی پاک معراج کی شب ہمیں نہ بھولے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہمیں یاد رکھا، رات روتے سجدے کرتے امت کے لیے. کون یاد کرتا ہے؟ اللہ کے نبی آج بھی اپنی قبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اس قدر اپنی امت کا خیال رکھا میرے آقا نے، ان سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں. تو بتائیے نا پھر کس سے محبت کی جائے؟ تو گویا آج یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں. کسی باکمال سے محبت کرنی ہے تو آقا سے بڑھ کر باکمال کوئی نہیں. اگر کسی احسان کرنے والے سے محبت کرنی ہے تو پیارے آقا سے بڑھ کر احسان کرنے والا کوئی نہیں. پھر کسی اور سے محبت کی جائے، پھر کسی اور کی جناب یاد میں تڑپا جائے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیاوی محبتوں سے نکل جاؤ. آج سوشل میڈیا نے، فلموں نے، ڈراموں نے، بد نگاہیوں نے ہمیں عشق مجازی میں ڈال دیا. ہر نوجوان جناب آج کسی کی چکر میں پڑا ہوا ہے، اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے، آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. اگر عشق کی آگ جلانی ہے نا، عشق ہمیشہ آگ جلاتا ہے، یاد رکھے. عاشق ہمیشہ جلتا ہے. کچھ لوگ دنیا کے عشق میں جل رہے ہیں. آؤ وہ آگ جلا لو جو جہنم کی آگ سے بچا لے گی. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. وہ آگ لگا لو نا اپنے دل میں. پیارے آقا کی یاد میں زندگی گزرے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے جو میرا میسج ہے، جو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ غور سے سنیے. یہ تو طے ہو گیا کہ پیارے آقا سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کریں گے تو ایمان ہی پورا نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور کئیوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں جناب میں پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تھوڑا چیک کر لیتے ہیں آج کہ اگر ایسا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہمارے آقا سے ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اب سوال یہ ہے کہ جب آقا کی سنتوں کی بات آتی ہے تو محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ جو بندہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو پیارے آقا کی سنتوں والا لباس، سنتوں والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی زبان پر کیسے جھوٹ آ جاتا ہے جو کہتا ہے میں نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ آقا تو سچ کی تعلیم دینے والے تھے اور ان کا امتی کہلانے والا جھوٹا ہو گیا. نبی پاک فرمائے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. اور ساری زندگی آقا کے دشمنوں پہ طریقے پر عمل کروں اور کہوں جناب نبی پاک کا سچا امتی ہوں، سچا غلام ہوں. خود پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ کیا صحیح میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے. ایک آپ کو چھوٹا سا بچہ ملے اور وہ کہے میں اپنے ابو سے بڑی محبت کرتا ہوں، ابو پر میری جان قربان، میرے والد صاحب تو کمال. اتنا کہ یار بڑی اچھی بات ہے، کتنی پیار کرتا ہے اپنے ابو سے، جب دیکھو ابو کی بات کرتا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ کی اس کے والد سے ملاقات ہو جائے اور آپ کہیں یار آپ کا بیٹا تو یار کمال ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اور والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. کون سی محبت ہے؟ میں تو جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں؟ یار کمال ہے، صرف باتیں کرتا ہے، والد کو تو ناراض کیا بیٹھا ہے. والد صاحب سے محبت کی باتیں کرتا ہے، بات تو ان کی مانتا نہیں ہے. بلا تمثیل ہم غور کریں کہ ہم آقا سے محبت کی باتیں بڑی کرتے ہیں، نعرے بڑے لگاتے ہیں، مگر جو نبی پاک نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ماشاءاللہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہر سال یہ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے اور آج بھی کی گئی. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ برتھ ڈے، ٹھیک ہے نا، آقا کی ولادت کا دن، ہم اس کو خوشیاں مناتے ہیں. دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہو اسے تحفہ دیا جاتا ہے. آپ کسی بچے کی سالگرہ میں جائیں تو کیا تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ چاکلیٹ لے جاتے ہیں، کھلونے لے جاتے ہیں. کسی بڑے کی سالگرہ میں جائیں تو کتاب لے جائیں گے، خوشبو لے جائیں گے. جیسا بندہ ویسا تحفہ، نارملی یہی ہوتا ہے جو اس کو پسند ہو. سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آیا، اے امتیوں کیا تحفہ تیار کیا؟ آپ سب نے نبی پاک کو کیا تحفہ دیا ہے؟
आओ मैं बताता हूँ आका को कौन सा तोहफा पसंद है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, अभी ये पाक फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो क्या नमाज का तोहफा नहीं देंगे? नमाज छूट जाए और कहें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सोचिए ना, अपने आप से सवाल करें कि ये मैं वाकई सच्चा आशिक रसूल हूं, हालांकि इश्क रसूल के बगैर ईमान कंप्लीट नहीं है, तो मुझे बनना भी पड़ेगा, लेकिन बनूं तो सही। नमाज मेरी कज़ा हो जाए, झूठ जबान से ना जाए, बदनिगाही आंखें हराम देख रही हैं, आका अलैहिस्सलाम नीची निगाहों वाले, और हम इंटरनेट पर बैठकर बेहयाई देखें। खुद अपने आप से पूछें, मरना नहीं, नबी पाक की बारगाह में जाना नहीं, हराम कमाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, लोगों पर जुल्म करने वाला, धमकियां देने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, आका पत्थर खाकर भी दुआएं दें, और हम जनाब बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, खानदानी दुश्मनियां पाली हुई हो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। सोचिए ये कौन सी नबी पाक की गुलामी है, ये किधर का इश्क रसूल है? नबी पाक की सीरत से हटकर लाइफ गुजारकर हम कौन से इश्क रसूल की बात करने जा रहे हैं? तो खुदारा मोहब्बत जब ही कंप्लीट होगी जब जिससे मोहब्बत है उसकी बातें मानी जाए, उसका अंदाज अपनाया जाए। लोग कहते हैं यार मैं बाल उस एक्टर जैसे बनाता हूं क्योंकि वो वैसे बनाता है, मैं लिबास, कोई बड़ा गुलकार कोई शर्ट पहन ले सारे वही पहनना शुरू, क्यों? उसने पहनी थी। तो फिर मैं कैसा उम्मती हूं कि मेरे आका ने जैसा लिबास अपनाया, नबी पाक का चेहरा जैसा था, आका की गुफ्तगू जैसी थी, मेरी वैसी है कि नहीं? तो आइए आज सारे पक्की सच्ची नीयत करके जाओ कि इंशाअल्लाह गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज भी कबूल है। गुलामी रसूल में नबी पाक की सुन्नतें भी कबूल हैं। नबी पाक जैसा चेहरा और आका जैसा लिबास और जिंदगी के तमाम काम मंजूर हैं। ये है ना गुलामी रसूल। तो आज इसको प्लीज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और एक आखिरी बात मैं उन लोगों से करना चाहूंगा जो माशाल्लाह इमामे वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, नमाजी हैं, बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह, हमारे अपने इस्लामी भाई हैं। एक बहुत बारीक सी बात है, जरा गौर से समझिएगा। हम लोग हैं, दाढ़ी वाले हैं, इमामे वाले हैं, नमाजी हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन बाज़ औक़ात पता क्या होता है, जब कोई शख्स दाढ़ी रख लेता है या तो इमामा पहन लेता है, बहुत अच्छी बात है, सुन्नत वाला लिबास पहनता है, सीधे हाथ से खाना खाता है, बैठ के खाना खाता है, नमाज पूरी पढ़ता है, तो वो ये समझने लगता है मैं तो सुन्नतों का पैकर हो गया हूँ। हैं बहुत सारे हमारे भाई बैठे हैं माशाल्लाह, देखो मेरा सर भी, दाढ़ी भी, लिबास भी।